یونانی تہذیب میں ہم نے چند چیزوں کو فارمیسی کے متعلق چند چیزوں کو دیکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 50 سے 100 AD کے درمیان ایک بڑا طبیب گزرا ہے دسکریدیوس، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور ماہر علم الادویہ تھا، اور اس کو فادر آف فارماکوگنوسی کہا جاتا ہے دسکریدیوس کو۔ اور اس نے ایک میٹیریا میڈیکا کتاب لکھی، میٹیریا میڈیکا، جس میں بہت ساری ادویہ کے متعلق اس کی ماہیت اور اس کا ہیبیٹیٹ، استعمال، نفع خاص، مقدار خوراک، اور ساتھ میں اس نے ان دواؤں کا ایک مونوگراف کی شکل میں وتھ پکچرز اس میں تحریر کی۔ تو میٹیریا میڈیکا دسکریدیوس نے لکھی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس نے تحریر بھی کی۔ ایک میٹیریا میڈیکا میں صیدلہ کے متعلق اس نے کافی کچھ میٹیریا میڈیکا میں لکھا۔ جالینوس، اس کے بعد آیا گیلن، جسے ہم بولتے ہیں۔ جالینوس 131 سے 210 AD آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ۔ انہوں نے بہت سارا کنٹریبیوشن کیا۔ ہم جانتے ہیں جالینوس نے صیدلہ کے علاوہ بہت ساری فیلڈ کے ماہر تھے، اور انہوں نے صیدلہ میں یہ کام کیا، اور کولڈ کریمز کیسے بنائی جاتی ہیں یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اور جتنے بھی مرکبات ہیں الگ الگ شکل کے جو آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں، معجون، خمیرے، جوارش، حب، قرص، تو ان شکلوں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرپشن بھی جالینوس نے دیا۔ اور آپ کے جو بنائے ہوئے مرکبات تھے ان کو گیلینیکل کے نام سے، مرکبات کو گیلینیکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آج بھی فارمیسی کی، ماڈرن کی فارمیسی کتاب، ان کے اندر گیلینیکل نام سے ہی کئی سارے مرکبات جانے جاتے ہیں۔ جالینوس نے بڑا اچھا ایک کام یہ کیا کہ تمام جتنے بھی صیدلہ سے متعلق فارماسیوٹیکل پروسیس جسے ہم کہتے ہیں، اعمال دوا سازی، دواؤں کو بنانا، ترکیب تیاری، ان کو ایک کتاب کی شکل میں تحریر کیا، اور قرابادین کا نام دیا۔ قرابادین، جس کو ہم بولتے ہیں فارماکوپیا۔ تو اسی لیے جو جالینوس ہے اس کو قرابادین کا معجد کہا جاتا ہے، فارماکوپیا بنانے والا۔ سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے جالینوس نے اس کو مرتب کیا، ترتیب دی، اس کو کمپائل کیا۔ اور کچھ دوائیں ہم دیکھیں گے جالینوس کے نام سے ہی ملتی ہے آج کے دور میں، جیسے کہ جوارش جالینوس، حب جالینوس، ماجن جالینوس۔ تو اس کا جو پڑھانے کا اس کا جو کتابیں ہیں جالینوس کی، وہ کئی سالوں تک یوروپ کے میڈیکل کالجز کے اندر کافی سالوں تک پڑھائی جاتی رہیں، اور 200 یا 250 سال پہلے تک، ماڈرن میڈیسن کے انٹروڈکشن سے پہلے تک، جالینوس کا نظریہ ہی میڈیکل کے کالجز میں، خاص طور سے یوروپ کے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑے طبیب رہے ہیں زکریا رازی، جن کا کنٹریبیوشن بے مثال ہے، جالینوس کے جیسے ہی بقرا، جالینوس، زکریا رازی اور شیخ الرئیس ابن سینا۔ تو زکریا رازی 1850 سے 925 AD کے درمیان کے طبیب رہے ہیں۔ انہوں نے مرکیوریل آئنٹمنٹ بتایا، مرکری سے بنا ہوا ایک مرہم بنایا، اور انہوں نے بڑا اچھا کنسیپٹ ایک دیا لیبوریٹری کا، اور لیب بنائی جس میں اندر طرح طرح کی دوائیں بنائی جاتی، اور الگ الگ طرح کی قسم کی ٹیسٹ کیے جاتے تھے، اور بڑی اچھی ایک ایسی لیب جو کہ تمام چیزوں سے آراستہ تھی، اور کافی اچھی طرح سے سجا کر وہ لیب بنائی گئی، جس میں فارمیسی سے ریلیٹڈ کام کیا جاتا تھا۔
فرسٹ فارمیسی کہا جاتا ہے کہ عراق میں بغداد کے اندر اسٹیبلش کی گئی اور وہ 850 AD میں بنائی گئی. اور جس کے اندر جہاں پر یہ لائبریری تھی تو اس شعبے میں کیا تھا کہ جو اس کا منتظم تھا، جو اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، تو اس نے بڑے اچھے سے اس لائبریری کو سنبھال رکھا تھا اور فارمیسی کو سنبھال رکھا تھا. تو اس فارمیسی میں وہ دھیان رکھتا تھا کہ دوائیں جو تیار ہوئی ہیں وہ اعلیٰ قسم کی دوائیں تیار ہوں. اس بغداد کی فارمیسی میں کسی قسم کا کوئی آمیزش یعنی کہ ایڈلٹریشن نہ ہو، اور سب اسٹینڈرڈ دواؤں کی ذرا بھی شمولیت نہ ہو، اور اسٹینڈرڈ کی دوائیں ہی صرف مرکبات میں شامل کی جائیں. تو یہ بہت معیاری جسے بولتے ہیں اسٹینڈرڈ فارمیسی رن کرتی تھی بغداد کے اندر، اور سب سے ویلیو فارمیسی دنیا کی بغداد میں ہی اسٹیبلش کی گئی.